بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دنیا بھر سے کچھ ایسی خبریں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے ناجائز حکمرانوں سے ہے، جو زبردستی پاکستان پر قابض ہیں، پاکستان کے نظام پر قابض ہیں، جنہیں عوام کی حمایت حاصل نہیں، جو نہ آئینی حکومت ہے، نہ قانونی ہے، نہ جمہوری ہے. کل بہت خوشیاں منائی گئیں، بہت شادیانے بجائے گئے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے شکریہ کا میسج آ گیا ہے، شکریہ ادا کر دیا گیا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا. لیکن 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ وہ خوشیاں ماند پڑتی جا رہی ہیں، بلکہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ حکم دیا تھا پاکستان کی ناجائز رجیم کو، اور یہ حکم ایک معمولی سے افسر نے دیا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کہ جناب اگر بھلائی چاہتے ہو تو یہ بندہ ہمیں چاہیے، یہ دہشت گرد ہمیں چاہیے. اور اس کے بعد آنن فانن پھر انہوں نے کہا کہ جناب حاضر ہیں، جناب جو حکم ہے ہم حاضر ہیں. لیکن اب کچھ اور خبریں اس کے بارے میں آ رہی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، مغربی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں، اور ادھر افغان حکومت نے بھی اس فارم 47 کے جعلی دہشت گرد کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور اس میں وہاں کی اور یہاں کی، ہماری اور وہاں کی دونوں کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اس رجیم کو یہ رجیم جو کہ اس مفادات کو حفاظت کرنے کے لیے یقین دہانیاں کروا رہی ہے کہ جناب ہم آپ کے مفادات کے محافظ ہوں گے، ہم آپ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا اس کی تعمیل کریں گے، بس ہمیں عمران خان سے بچا لیں، یہ جمہوریت سے جان چھڑوائیں، ہماری ناجائز حکومت جو ہے اس کو برقرار رکھیں، جو ہم نے الیکشن چوری کیا ہے اس پہ بھی صرف نظر رکھیں. لیکن جناب امریکہ جو ہے وہ اس کی دشمنی تو پھر برداشت ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوستی اس کی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسی محبوبہ وہ چاہتا ہے امریکہ کہ جس کو وہ نچوڑ کے کھا پی جائے اور بدلے میں اسے کچھ نہ دینا پڑے. یہ امریکہ کی ایک دوستی کی ایک مثالیں ہیں. اور اگر کسی نے پڑھنا ہے تو جنرل ایوب خان صاحب کی کتاب پڑھ لیں، فرینڈز ناٹ ماسٹرز. اس میں انہوں نے ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک طویل عرصہ 11 سال کی ان کی رفاقت تھی، اور وہ بڑے فیورٹ تھے ان کے. تو بہرحال پہلی جو خبر آئی ہے جی وہ ذرا آپ کے سامنے گزار کرتے ہیں. پہلی خبر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی انڈیکس دنیا بھر میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے. پہلا نمبر حاصل نہیں کر سکا، لیکن دوسرا نمبر اس نے حاصل کر لیا ہے. گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں پاکستان دوسرے نمبر پہنچ گیا ہے. گزشتہ سال کے دوران دہشت گرد حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 45% اضافے کے ساتھ 1081 ہو گئی ہے. یہ ہماری اس وقت کی جو ملٹری رجیم ہے، فوجی قیادت ہے، یہ اس کے سامنے، اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں جو ہمارے فورسز ہیں اور ان کے سربراہان ہیں، یہ ان کے سامنے ایک آئینہ ہے. اور اس آئینے میں اگر ہمیں نظر آ جائے اپنی تصویر، تو رپورٹ کے مطابق جی، اور یہ رپورٹ میں نے اور آپ نے نہیں تیار کی بلکہ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جی، انہوں نے یہ تیار کی ہے، اور IEP کی رپورٹ ہے یہ. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2025 میں گزشتہ 17 برسوں کے دوران دہشت گردی کے اہم رجحانات اور نمونوں کا جامع خلاصہ فراہم کیا گیا ہے. اور اس میں 163 ممالک، دنیا کی آبادی کا 99.7% کی درجہ بندی کی گئی، اور ان اشاریوں میں دہشت گردی کے واقعات، ہلاکتوں، زخمیوں اور یرغمالیوں کی تعداد شامل ہے. اور اس طریقے سے ان شارٹ قصہ مختصر یہ کہ پاکستان اس میں دہشت گردی کے سیکنڈ پوزیشن اس نے حاصل کی ہے، پہلی پوزیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا. اور یہ صورتحال ہے، اور یہ ہے جناب ہماری کارکردگی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، اور دہشت گردی پاکستان میں کیوں پھیلی؟ اس کی سمپل سی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے اس وقت، انہوں نے رجیم چینج آپریشن کے بعد صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کیا، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے سیاسی کارکنان کو، پاکستان کے اپوزیشن
لوگ اپوزیشن کے کارکنان کو کیسے کرش کرنا ہے، کیسے ڈیمولش کرنا ہے، یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے نے پاکستان کی حالت یہاں پہنچا دی ہے، اور وہ وقت ان سب کو، میں تو کہتا ہوں ان سب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ جناب 20 سال کی محنت کے بعد، 20 سال کی قربانیوں کے بعد، 1 لاکھ شہادتیں جو ہیں وہ ہونے کے بعد پاکستان نے اپنے آپ کو دہشت گردی سے پاک کر دیا تھا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان پوری دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، اور پاک افغان بارڈر پہ باڑھ بھی آ گئی تھی۔ تو پھر جناب یہ سب کچھ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہاں ملانے کی، کیونکہ انہوں نے ایک سپیس ملی ہے۔ تو کیا کر رہی ہے ہماری جو عہدیداران ہیں، ہمارے حکومتی عہدیداران نون لیگ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس آپ امریکہ کے سامنے لیٹ جائیں اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے حکم آئے اس کی تعمیل کریں۔ اور یہ میرے سامنے کچھ چیزیں پڑھی ہیں اور کچھ خبریں ہیں، اس کے ساتھ اگلی ایک تو میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری، امریکی صحافی ریان گرم نے کہا ہے کہ CIA اور پاکستانی فوج نے ٹرمپ کو پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جسے وہ پکڑ کر لائے ہیں وہ قابل حملے کا منصوبہ ساز ہے بھی یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی صحافی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے مشیر رچرڈ گرینل کے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے مطالبات کے بعد CIA اچھی بھلی پاکستان کے متعلق تحقیقات کر رہی تھیں کہ گرفتاری کی یہ فیک سٹوری بنا کر پیش کر دی گئی۔ اب یہاں پہ بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں، اور یہی بات ہے افغان حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جناب ایک نہیں 2 شریف اللہ جو کہ ایئرپورٹ حملے والے ہیں، دونوں ملزمان، وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اور ہماری جیلوں میں 2 اور بھی ہیں۔ تو یہ پتہ کر لیں کہ اصل وہ ہیں یا اصل یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کہانی ہے، اور وہی لگتا ہے کہ ان کو ایک پبلک پرسیپشن کے لیے ذرا بلے بلے کرنے کے لیے انہیں چاہیے تھا، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تھی، تو وہ چیز بیان کر دی گئی ہے، اور انہیں وہ فیک فارم 47 کے دہشت گرد ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ تو آگے خبریں بڑھتی جائیں گی، اور 2024 میں جی 1099 جو ہیں وہ ہوئے ہیں دہشت گردی کے حملے پاکستان میں، اور اس سے آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں، اور آخری حملہ فوجی چھاؤنی پہ ہوا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جی، اور وہ ہے ڈو مور کا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، ڈو مور کا مطالبہ آیا تھا، وہ ہم نے خواہش پوری کر دی، اور اس خواہش کے بدلے میں ہمیں کیا ملا کہ پاکستان دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے، اور پاکستان میں دہشت گرد موجود ہیں، اور مطلوب بھی ہیں اور غیر مطلوب بھی ہیں، لہٰذا جب پریشر آئے گا تو یہ آپ کو پکڑ کر دے دیں گے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی بات جو آئی ہے وہ ہے پاکستانیوں پہ پابندی کی بات کی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو 2 دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی میں ملوث 11 شخصیات پر امریکی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جا رہی ہیں، اور یہ ایسی قرارداد آ رہی ہے کانگریس میں کہ جو کہ بائنڈنگ ہوگی، یعنی کہ اس پہ عمل کرنا لازمی ہوگا۔ لیکن اب معاملہ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، اور وہ معاملہ ہے جناب روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ امریکہ کے قومی مفادات کے پیش نظر جلد پاکستان اور افغانستان پر سفری پابندیاں عائد کرنا چاہ رہا ہے۔ روئٹرز کی سٹوری ہے، اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 سورسز سے زیادہ جو ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا گیا، 3 سورسز نے، کہ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان کو مکمل سفری پابندیوں کے لیے تجویز کردہ ممالک کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے، اور اس میں 3 ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہوگا، اور پاکستان پر بھی سفری پابندیاں جو ہیں وہ لگیں گی۔ اور سورسز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ خصوصی امیگرنٹ ویزا رکھنے والوں کے لیے سفری پابندیوں سے استثناء کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اس کی منظوری خارج از امکان لگ رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے جناب، صورتحال اس طریقے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور خبر، وہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہم اسلحہ واپس لائیں گے افغانستان سے۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ خبریں اس لیے آپ کو کنوے کر رہا ہوں کہ ہم کس طریقے سے ایک اور ہم نئی لڑائی جو ہے مول لینے کے لیے اور امریکہ کی کالونی بننے کے لیے تیار ہیں ہمارے حکمران، ناجائز حکمران۔
اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری جان چھٹوا دی جائے اور جمہوریت سے جان چھڑوا دی جائے، نہ آئین ہو نہ قانون ہو، بس ہم ہوں۔ اس لیے جو بھی امریکہ سے حکم آئے ہم حاضر ہیں۔ اور اس میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی بہت ہی اسلحہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں اور اسلحہ چھوڑ کے آئے ہیں تو اس کو ہم نے واپس لینا ہے، تو اس کے لیے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ آ گئے، فارم 47 کے وزیر دفاع، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ ضرور ہونا چاہیے، اور اس کو سپورٹ کر دیا۔ انہوں نے کہ فی الفور کیا، اور انہوں نے اس سے بھی آگے بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی خواجہ آصف نے کہا کہ امریکی صدر درست کہہ رہے ہیں، افغانستان میں چھوڑا ہوا اسلحہ واپس حاصل کرنا چاہیے، خطے میں اس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور اگر وہ اسلحہ واپس حاصل کرتے ہیں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں بہت دہشت گردی ہے اور یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف سے کے بعد ہمارے استاد محترم، بلکہ جناب عاصم منیر صاحب کے استاد محترم عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، امریکہ اور پاکستان کو مل کر افغانستان سے یہ اسلحہ واپس حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اتنے افغانستان کو اتنا سمجھ رہے ہیں نا جی کہ بہت ہی حلوہ ہے وہاں پہ، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ رشیا کے خلاف بھی وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف بھی وہ جنگ جیت چکے ہیں، اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اور اس لیے یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ پاک افغان بارڈر ایک طویل سرحد ہے، اور وہاں سے ابھی بھی ہمیں وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، تو ہوش کے ناخن ان کو لینے چاہیے۔ اور یہ صرف اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی مفاد کے لیے ایک نیا محاذ کھولنے کے چکر میں ہیں۔ دوسرا جو اگلی خبر ہے جی جنرل فیض صاحب اور کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی خواجہ آصف صاحب وہ اس سے بھی آگے چلے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بالکل فیض صاحب تو گرفتار ہو گئے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنرل باجوہ کو بھی گرفتار ہونا چاہیے اور ان سے بھی پوچھنا چاہیے یہ سارا کچھ کیسے ہوا۔ اور اس کے بعد یہ خواجہ آصف صاحب، کیونکہ فارم 47 آپ کو معلوم ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو لے کے دیا تھا، انہوں نے جتوایا تھا، اس والا جنرل عاصم منیر صاحب نے لے کے دیا ہے، تو یہی خواجہ آصف صاحب کچھ عرصے کے بعد کہہ رہے ہوں گے، جب ذرا چند ہفتوں کے بعد کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ جو لڑائی ہے یہ ساری کی ساری جنرل عاصم منیر نے شروع کی ہے، ان کو بھی آنا چاہیے۔ اس سے پہلے جنرل ندیم انجم تھے، ان کو بھی آنا چاہیے، ان سے بھی پوچھا جائے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کا جو ٹینیور پورا ہوتا ہے، یہ پھر اگلے جو ہے وہ آرمی چیف کو دیکھتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف کون آ رہا ہے، پچھلے کو تو استعمال کر لیا، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، تو اگلے کو پکڑیں۔ تو لہٰذا یہ اب اس طرف بھی آئیں گے، کیونکہ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جو پچھلی جنگیں تھیں، دہشت گردی کے خلاف لڑی گئی، افغان جنگ لڑی گئی رشیا کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف، وہ جنگیں وہ تو ذاتی مفاد کے لیے تھیں، وہ تو جنرل ضیاء نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑی اور جنرل مشرف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑی، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں 1 لاکھ ہمارے شہید ہوئے، وہ سارے کے سارے ذاتی مفاد کی بھینٹ چڑھ گئے، یہ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب۔ اور اس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، فوجی افسر شہید ہوئے، سینئر موسٹ جنرل شہید ہوئے، ہمارے آئی بی کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے، ایف سی کے، وہ تو سارے ذاتی مفاد کے لیے تھے۔ یہ کہتے ہیں اب جو لڑائی ہے نا یہ ہوگی قومی مفاد میں، یہ لڑائی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کہ وہ نون لیگ اور جنرل عاصم منیر صاحب ایک ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کو یہ ابھار رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ہمارے قومی مفاد میں ہوگی، پچھلی لڑائیاں جتنی بھی لڑی گئیں وہ ساری کی ساری قومی مفاد میں نہیں تھیں۔ تو بہرحال معاملات کافی دلچسپ ہیں جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔